السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے لاسٹ آپشن۔ کل کی بات ہے کہ میری ایک پرانے جاننے والے دوست سے ملاقات ہوئی جس کی ایج تقریباً 28 سال ہے۔ تو ملاقات کافی ٹائم بعد ہوئی۔ رسماً تو راستے سے آتے جاتے السلام علیکم وعلیکم السلام ہو جاتی تھی، لیکن ایک باقاعدہ ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔ تو چند لمحے جو ہمارے پاس ملاقات کے تھے تو میں نے پوچھا کہ جی سنائیں کیا حال ہے آپ کا؟ تو کہنے لگا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ جو عموماً ہماری زبان پر یہ الفاظ چڑھے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی پوچھے حال تو کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے چاہے جتنی مرضی پریشانی ہو۔ میں نے اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں چند لمحے دیکھا۔ میں نے کہا یار تجھے کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کیا ہونا ہے، میں تو ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا یار بات سن، نہ خود بے وقوف بن اور نہ مجھے بے وقوف بنا۔ تجھے کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، بتا کیا پرابلم ہے؟ تو کہتا ہے کہ یار تم نجومی ہو، تمہیں کیسے پتہ ہے پریشانی؟ میں نے کہا یار میں نے آپ کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، آپ بہت زیادہ پریشان ہو، وقت سے پہلے آپ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہو۔ اگر کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے جو آپ شیئر نہیں کر سکتے تو نہ کریں، لیکن میں آپ کو ایک ایڈوائس دیتا ہوں کہ پریشانیاں کم کریں۔ جس طرح ہم نے اگر کسی اونچی جگہ پر چڑھنا ہو تو ہم سامان اپنے پاس کم رکھتے ہیں کیونکہ وزن ہوتا ہے تو آگے جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی بھی اسی طرح ہے، جتنی پریشانیاں آپ کی کم ہوں گی، جتنی ٹینشنیں کم ہوں گی، اتنی آسانی سے آپ کا وقت گزر جائے گا۔ لیکن اگر آپ پریشانیوں کا، ٹینشنوں کا بوجھ آپ کا زیادہ بڑھ جائے گا تو آپ کے لیے زندگی میں آگے گرو کرنا، آگے بڑھنا بڑا زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو مجھے کہتا ہے کہ یار میں آپ کو کیا بتاؤں، 101 ٹینشن ہے۔ اب میں نے سوچا کہ جو عام ایک ایوریج ینگ بندے کی جو ٹینشن ہوتی ہے کہ جی مجھے جاب نہیں مل رہی، میرے پاس کوئی بزنس نہیں ہے، تو وہ چیز تو کم از کم اس بندے کی لائف میں نہیں تھی۔ فائنینشلی وہ سٹرانگ تھا، سیٹل تھا، اپنا بزنس تھا، یہ پرابلم تو اس میں نہیں تھی۔ اب میرا مائنڈ فوراً دوسری سائڈ پر گیا کہ عموماً نوجوان جو ہے وہ عشق محبت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، تو اس نے بھی کہیں پر لگایا ہوگا عشق اور عشق میں ناکامی ہو گئی ہوگی، کسی نے دھوکہ دے دیا ہوگا۔ تو میں نے جب پوچھا کہ کیا پریشانی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار مجھے کسی بندے سے نہ محبت ہو گئی تھی، محبت ہوئی تو پھر میں نے اپنی فیملی کو بتایا میں نے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری فیملی نے میری بات نہیں مانی، میری بات کو ریجیکٹ کر دیا کہ وہاں پر آپ کی شادی نہیں کرنی۔ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا، کچھ ٹائم گزرا تو میری فیملی نے اپنی مرضی سے اپنی ہی خاندان میں کسی جگہ پھپھو کے گھر، خالہ کے گھر انہوں نے بات چیت چلا دی۔ تو وہاں پر جس لڑکی سے بات چیت چلائی اس لڑکی سے بھی میری بعد میں بات چیت ہوئی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میری اس لڑکی سے بھی محبت ہو گئی ہے، اب مجھے دونوں پسند ہیں، لیکن نہ تو میں پہلے والے عشق کو، محبت کو بھلا سکتا ہوں اور نہ مطلب صرف اس کو اپنا سکتا ہوں دوسرے والی محبت کو، کیونکہ اگر دوسری والی محبت کو اپناتا ہوں تو پہلے والی محبت وہ چھوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا تو اس میں ٹینشن والی کیا بات ہے، آپ دونوں سے کر لو۔ کہتے ہیں یار یہی تو مسئلہ ہے، دونوں ہی اس بات سے ایگری نہیں ہیں کہ میں 2 شادیاں کروں، آپشن میرے پاس ایک ہے، اور یہی ٹینشن اس وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آتی، میں استخارے کر کر کے تھک گیا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتے، اب تو بتا کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اب زندگی تیری ہے، آپ نے زندگی گزارنی ہے، تو آپ دیکھ لو کس کے ساتھ آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو جو آپ کو لگتا ہے کہ جو بندہ آپ کے ساتھ زندگی بھر آپ کے ساتھ نبھائے گا، جو زیادہ آپ کو لائل لگتا ہے، تو آپ اس سے کر لو، اپنا پارٹنر بنا لو۔ کہتے ہیں وہ تو میرا دونوں کے ساتھ ہی ہے۔ اچھا یہ پوری سٹوری آپ کو سنانے کا جو میرا مقصد ہے، جو پوائنٹ ہے، جس نتیجے پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، صرف 2 باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، اور خواتین میری اس بات کو کان کھول کر سن لیجیے گا۔ دیکھیں اگر آپ کی لائف میں بھی کوئی ایسی پرابلم ہو، اور یہ ایسے میں نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں کہ وائف کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کا فلاں کے ساتھ افیئر ہے، لیکن وہ اس بات کو فورس کرتی ہیں کہ دوسری میرج آپ نے نہیں کرنی، اور ریلیشن شپ بے شک آپ چلاتے پھریں۔ یاد رکھیے گا اگر آپ کا ہسبینڈ، آپ کا پارٹنر، آپ کو پتہ ہونے کے باوجود کہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے اور آپ اس کو روک کر رکھیں کہ آپ نے اس سے میرج نہیں کرنی، تو وہ ظاہری سی بات ہے حرام ریلیشن شپ کی طرف جائے گا، وہ جتنا گناہ ہوگا وہ آپ کے ذمہ آئے گا۔
کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو ایک حلال کام سے روکا ہے۔ اور کبھی بھی کسی مرد کے دل میں کسی عورت کی سچی محبت ہونا، وہ ساری دنیا سے تو لڑ سکتا ہے لیکن کبھی وہ اپنی محبت کو نہیں چھوڑتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، وہ ریلیشن شپ چلتا رہے گا، بہت کچھ آگے تک چلا جائے گا لیکن آپ کو پتہ نہیں لگے گا۔ اگر آپ کو انفارمیشن مل گئی ہے تو آپ خود سے کوشش کر کے اس کو ایک حلال ریلیشن شپ میں کنورٹ کروا دیں، اپنے پارٹنر کی ہیلپ کریں۔ اور دوسری موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کی زندگی میں لاسٹ آپشن مت ہو کہ جب اس کو کوئی گھاس نہ ڈالے، ساری دنیا اس کو چھوڑ دے تو وہ آپ کی طرف بھاگا ہوا چلا آئے، جی میں نے آپ کے اوپر احسان کر دیا۔ کبھی بھی کسی انسان کی زندگی میں آپ لاسٹ آپشن مت بنے، کسی انسان کی ضرورت نہ بنے۔ اگر بننا ہی ہے تو کسی انسان کی کمی کو بنے، کیونکہ کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا اور ضرورت تو ہر کوئی پوری کر سکتا ہے۔ تو ہمیشہ اگر کسی کی زندگی میں رہنا ہے تو بس صرف آپ ہی ہوں، فرسٹ پریورٹی پر۔ کبھی اگر آپ کو لگے کہ آپ اس انسان کی زندگی میں لاسٹ آپشن ہے تو اپنے راستے الگ کر لیں۔ سوائے ضلالت کے، سوائے رسوا ہونے کے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ہمیشہ اس انسان سے آپ محبت کریں، اس انسان کو اپنا لائف پارٹنر بنائیں جو آپ کو عزت دیتا ہو، جس کی زندگی میں آپ کی کوئی ویلیو ہو، آپ کی کوئی اہمیت ہو۔ اگر آپ زبردستی کسی انسان کی زندگی میں گھسنا چاہیں گے تو آپ کی 2 ٹکی کی عزت نہیں رہنی اور ایٹ دی اینڈ آپ کا بریک اپ ہو جانا ہے اور پھر ساری زندگی آپ نے کوسنا ہے کہ جی میرے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے۔ لہٰذا اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں جس بندے کے ساتھ آپ ریلیشن شپ میں ہیں، کیا آپ اس کے ریلیشن شپ میں فرسٹ پریورٹی پر ہیں یا آپ لاسٹ آپشن ہیں۔ اگر لاسٹ آپشن ہیں تو اس کو آپ ضرورت کے تحت مجسر نہ ہو بلکہ اس کی کمی بان جائیں، اتنی کمی بان جائیں کہ وہ بندہ آپ کے بغیر جی نہ سکے۔ لیکن اگر آپ اس کی زندگی میں لاسٹ آپشن ہیں، وہ جب چاہتا ہے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، جب چاہتا ہے اپنا دیتا ہے، تو آج ہی سے اپنے راستے الگ کر لیں اور اس انسان کی زندگی میں جائیں جو آپ کو چاہتا ہے، جو آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے، جو آپ کی رسپانسبلٹی اٹھانا چاہتا ہے، اس انسان کو اپنا لائف پارٹنر بنائیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔